لیکن ہم شیطان بن کے رہے. شیطان بھی ہم سے شرماتا ہوگا بھائی. کیسے کیسے گناہ کرتے ہم لوگ. ہاں بڑی بڑی عمر کے آنکھوں کا گناہ, کانوں کا گناہ, بڑے بڑے عمر کے موبائل کیا جس کو دیکھو, بیٹی کو دیکھو تو موبائل, بیوی کو دیکھو تو موبائل, ماں کو دیکھو تو موبائل, باپ کو دیکھو تو موبائل. ارے موبائل بنانے والے نے اس سے بنایا تھا کہ سب قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ. بھائی امریکہ بہت دور ہے, رشیا بہت دور ہے, لیکن یہاں سے ایک بٹن دباؤ تو امریکہ بات ہوگی, رشیا بات ہوگی, مکہ بات ہوگی, مدینہ بات ہوگی. ارے موبائل بنانے والے نے دنیا کو قریب کیا, ہم نے ہمارے دلوں کو دور کر دیا. آج بیٹا موبائل پہ بزی ہوتا ہے گھر میں نا, حالانکہ گیم میں بزی ہوتا ہے, یا ننگی لڑکیوں کو نچاتا ہے, یا جوا سٹا کھیلتا ہے. ماں گھر میں آواز دے, اے بیٹا کھانا تیار ہے, بیٹا اے بیٹا کھانا تیار ہے, آؤ آؤ پچھی آؤ پچھی آؤ. جیسے نہیں بہت بڑا کام کرتا ہوئے, کروڑوں کا بزنس کرتا ہوئے, وہ ماں بیچاری بولتی بھائی کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, کیوں نہ آؤ نا پچھی آؤ. اس کو مت کرتا رہتا ہے. صحیح بولو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. وہ ماں بیچاری اکیلے میں تھکے کھڑے کھڑے, وہ ماں کے پاؤں جو دکھے اس کا قیامت میں جواب کون دے گا. اور تُو نے موبائل میں کون سی دنیا اکھاڑ دیا, کیا ملا تجھے. کسی لڑکی کو نچایا, کسی ننگی لڑکی کو دیکھا, تو ذرا یہ سوچا ہوتا دیکھنے سے پہلے کہ میرے گھر میں بھی بہن ہے, میرے گھر میں بیٹی ہے, میرے گھر میں میری ماں ہے, میرے گھر میں میری بہو ہے. اگر میں کسی اور کی بہو بہن کو دیکھتا ہوں, کوئی اگر میری بہن اور بہو کو دیکھے مجھے گوارا نہیں, تو یہ کیسے گوارا کہ میں کسی لڑکی کو نچاؤں. موبائل میں ننگی فلمیں دیکھو, موبائل میں جوا کھیلوں, سٹا کھیلوں. کیا صبح ہوتی ہے, کیا شام ہوتی ہے, ماں باپ کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھا ہے. صحیح میں پوچھو, یا ماں باپ کو پوچھو, بوڑھے ماں باپ کو پوچھو, تمہارا بیٹا کیسا ہے, تمہاری بیٹی کیسی ہے. پوچھو ماں باپ کو, یہ بیچارے شرم کے بارے کچھ بولتے نہیں ہے, ورنہ ان کا زمین اندر سے کہتا ہے کاش پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا. پوری پوری راتیں اوٹے پر بیٹھ کے گزارتے ہو. جب اللہ والوں کے تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اس کا سونے کا وقت ہوتا ہے. جب اللہ والے رونے کا وقت ہوتا ہے تو یہ گھر میں جاتا ہے سونے کے لیے, اور فجر کی نماز غائب, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز غائب, کھڑے کھڑے مغرب کی نماز پڑھ لیا, عشاء کی نماز کرکٹ میں چلی گئی. یہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی اسی طرح برباد ہوتی ہے. میں غلط بول رہا ہوں, میں آپ کو ناراضگی تو نہیں ہو رہی نا. نہیں ناراضگی تو نہیں ہو رہی ہے نا, اس لیے میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. یہ مہینہ میں نے اس سے پھر چھیڑا. یہ مہینہ کون سا ہے, ربیع الآخر. بولو کون سا مہینہ, ربیع ال, کن کا مہینہ, کون, شیخ عبد القادر. ان کی ایک دو بات کر کے بات ختم کریں گے نا, بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سنو ان کی ایک بات سنو. یہ شیخ عبد القادر جیلانی, بولو کون, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, یتیم ہو گئے. ارے بولو, یتیم ہو گئے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. حافظ قرآن ہو گئے. ارے بولو کیا ہو گئے, حافظ قرآن ہو گئے. لیکن میرے پیاروں, وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پاس گئے. ارے ابھی تو کوئی لمبی چوڑی عمر بھی نہیں ہوئی ہے, معصوم ہے, 8-9 سال کی عمر ہے. اپنی ماں کے پاس گئے, کہا ماں ہم جو گاؤں میں رہتے ہیں نا, گاؤں جیلان, گاؤں کا نام کیا جی, اسی لیے شیخ عبد القادر جیلان. ہم یہ گاؤں میں رہتے, لیکن اماں میرے کو آگے پڑھنا ہے, اماں میں نے قرآن پاک تو حفظ کر لیا, میرے کو آگے کتابیں پڑھنا, حدیث کی کتابیں پڑھنا, تفسیر کی کتابیں پڑھنا. ماں کہتی ہے بیٹا گھر میں ماں اور تو چلا جائے گا تو یہ اکیلی ماں کیا کرے گی. بیٹا یہیں پہ پڑھ لے, جو پڑھتا ہے کام دھندا کر لے, ہماری زندگی گزر جائے گی. میرے پیاروں, ماں کی بات سن کر شیخ عبد القادر جیلانی 8-9 سال کی عمر تھی, سو گئے. آدھی رات کو ماں نے اٹھایا, اٹھ گئے. ماں آدھی رات کو کیوں اٹھایا, ماں اماں فجر کا وقت تو ہوا نہیں, آدھی رات کو کیوں اٹھایا. اماں نے کہا تیرا بستر تیار ہے, تیرے کپڑے تیار ہے, جا تو پڑھنے کے لیے چلا جا. تو کہا اماں تو پوری صبح تو منع کی, تو نے شام کو بھی منع کیا. کہا منع کیا تھا, خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ عبد القادر کو بھیج دو, ہمارے حوالے کر دو. جا میرا بیٹا, میں نے نبی کے حوالے کر دیا. آئے وہ ماں جو اپنے بیٹوں کو اللہ کے واسطے چھوڑ دے. ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ, ارے میرے دوستوں گٹھڑی اٹھا کے چلے. اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں جب بڑھا ہوں, آگے بڑے شہروں میں گیا,
مدرسوں میں گیا, داخلے نہیں ہوتے تھے, ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا, کھانا پانی نہیں ملتا تھا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے پھر بھی میں راستے کا جو کچھ ملتا, کچرا ملتا, وہ کھا لیتا. کہتے کتنا زمانہ ایسا ہوتا, پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو خون کے قطرے ٹپکا کرتے تھے. اتنے بھوکے, کیونکہ پڑھنے جا رہے. اس زمانے میں ایڈمیشن ہوئے تو کھانا پینا ملے, ایڈمیشن ہوتا نہیں تھا, پڑھتے تھے ماشاءاللہ, کتابوں کی کتابیں پڑھ ڈالی مگر ایڈمیشن ہوا نہیں. ایک دن سننا, مسجد میں بیٹھے ہیں, بولو کہاں بیٹھے, مسجد میں بیٹھے, بہت بھوک لگی ہے, اللہ کے سامنے سوتے, بھوک بھی لگی ہے, ماں کی بھی یاد آ رہی ہے, زمانہ ہو گیا ماں کو چھوڑ کے, بھوک بھی لگی ہے, ماں کی یاد بھی آ رہی ہے, اور دعا کر رہے, اللہ سے مانگ رہے. بھائی مانگنا تو کس سے مانگنا, اللہ سے مانگ رہے. میرے دوستوں, اتنے میں ایک مسافر مسجد میں, بولے ایک مسافر مسجد میں آیا, کھانا وانا لے کر آیا. انہوں نے دیکھا کہ جوان بھی کوئی دعا مانگ رہا ہے, تو مسافر نے کہا, او بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں, تم کو بھی کھانا ہو تو آ جاؤ. تو شیخ عبد القادر جیلانی بھوکے تھے کہ نہیں بھوکے تھے, آئے, اب کھاؤں گا نہیں, میں نے اپنی زندگی میں حلال ہی کھایا ہے, پہلے میرے کو یہ بتائے کھانا آیا کہاں سے, یہ کھانا آیا کہاں سے, اس لیے میرے پیٹ میں کبھی حرام کا نہیں گیا. اگر حرام کا جائے گا تو میرا علم اور میرا نالج اور میرا ایجوکیشن کس کام کا ہوگا. پہلے میرے کو یہ بتاؤ کھانا آیا کہاں سے. اور بوڑھے میاں نے کہا, ارے بھائی جوان کھا لینا, اتنا کھائے, کوئی انٹرویو لیتا, کھانا آیا کہاں سے. کہا کہ وہ میں تو جیلان گاؤں کا ہوں. کون سا گاؤں کا نام لیا, جس گاؤں کے کون سے, کہا میں تو جیلان گاؤں کا ہوں. ایک بوڑھی بیوہ عورت نے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر ملے تو ان کو کھلا دینا, ان کو پیسے دے دینا. ارے پورے علاقے میں گھوما, عبد القادر نام کا کوئی ملتا ہی نہیں. ارے عبد القادر نام کا کوئی ملتا نہیں اور کوئی پتا وتا ہے نہیں. اور وہ بوڑھی اماں نے کہا تھا اگر میرا بیٹا عبد القادر ملے تو دے دینا, ورنہ تو استعمال کر لینا. تو یہ کھانا تو حلال کا ہے, مجھے عبد القادر ملے نہیں, میں نے کھانا لے لیا, میں کھاتا, یہ تو حلال کا کھانا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی روئے, جلدی سے ہاتھ دھو کے دسترخوان پر بیٹھ گئے. کہا یہ تو میری ماں کی طرف سے دعوت آئی ہے, یہ وہ ماں تھی اور یہ وہ بیٹے تھے. میرے پیاروں, ایسی زندگی کٹھن گزارنے کے بعد یہ غوث پاک بنتے ہیں, غوث کے مرتبے پر پہنچتے. اور ہم لوگ آرام سے بولتے ہیں, کھڑے کھڑے بولے گا اے غوث پاک کا دامن, کھا کھا کے پیٹ بھر دیا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. فجر کی نماز چھوڑ دیا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ماں کو گالی دے دیا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مذاق بھی کرتے تو ایسے لوگوں کا مذاق کرتے میرے پیاروں. اس لیے میرے پیاروں دیکھو, میں بات ختم کروں اس سے پہلے آج کچھ ارادے کر کے چلیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, ارادے کر کے چلو گے نہیں انشاءاللہ. میں 3 کام آج آپ کو کہوں گا, کون کون تیاری کرنے کے لیے, بس جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں. 3 کام کر لو. یہ کھارا ابراما میں بیٹھے نا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم جنت میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. پہلے کام کے لیے کون تیار ہوتا ہے, پہلے کام کے لیے پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے, یقین بناؤ. کرنے دھرنے والا کون ہے, ایسے نہیں, یقین بناؤ. کرنے دھرنے والا کون ہے. آج کتنے جوان ایسے ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوتی, کتنے ایسے ہوں گے جن کو یہ گجرات چھوڑ کے, انڈیا چھوڑ کے کہیں انگلینڈ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, افریقہ جانا ہے, لیکن کچھ بندوبست ہوتا. کتنے ایسے جو اپنے کالج میں پاس نہیں ہو رہے, کتنے ایسے جو یونیورسٹی میں پاس نہیں ہو رہے, بھائی کتنے ہم لوگ ایسے جن کا کوئی کام ہے جو کام پورا نہیں ہوتا ہے. اور جب کام پورا نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو بہت اچھا اپنی زبان پہ, ابھی تیرا کام کیوں نہیں ہوتا, نظر لگ گئی. تو بہت ہینڈسم دکھتا نا کہ تیرے اوپر نظر لگ گئی. اور کبھی کبھی کوئی تو 2 قدم آگے جادو ہو گیا. بولو نا کیا ہو گیا, کہے گا میرا کام سب ہوتا ہے مولانا, سب ایک دم ختم ہونے پر آتا ہے اور کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتی ہے. جس کو دیکھو ایک ہی بات چلتی ہے, وہ لڑکی والے بھی تیار ہے, لڑکے والے بھی تیار ہے, ایک دم سیٹنگ برابر ہوتی ہے. اور معلوم نہیں اینڈ ٹائم پہ کچھ ایسا آتا ہے کہ ہماری شادی ہوتی نہیں. تو کیوں نہیں ہوتی ہے, وہ ہے نا کوئی دیورانی نہ کوئی جیٹھانی نہ کوئی وہ کرتی ہے, وہ کالا 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 جادو کرتی, کالا جادو. واہ واہ. آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, وہ کر لو, سب کام پورے ہوں گے انشاءاللہ. کسی کا جادو ہم کو روکے گا نہیں, کسی کی نظر ہم کو روکے گی نہیں, کسی کی بندش ہم کو روکے گی نہیں. ایک کام کر لو, کرو گے بولو انشاءاللہ. کیا کام کرنا, قرآن سے پوچھو, کوئی قرآن سے بڑھ کر سچا کلام
28वें पारे में जाओ, 28वें पारे में जाओ। अल्लाह कहता तू ये काम कर ले, काम करने वाला तू होगा, पूरा कराने वाला खुद अल्लाह होगा। अब बताओ किसका जादू बीच में आएगा? भाई जब अल्लाह काम पूरा कराता है तो किसका जादू आएगा, किसकी नजर आएगी, किसकी बंदिश आएगी? अरे कोई कुछ नहीं कर सकता जब करने धरने वाला कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया 28वें पारे में वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन क़दरा। अल्लाह फरमाता मुझ पे भरोसा कर ले, मैं तेरे काम को पूरा करूंगा, इसलिए कि काम करने वाला तू होगा, मखलूक होगा, पूरा कराने वाला खालिक होगा, अल्लाह होगा। तो भरोसा किस पे करने का? तो कौन कौन तैयार है पहले काम के लिए? बिल्कुल आज से भरोसा यकीन हमारा किस पर होगा? अल्लाह पर। हमारा माथा किसी और के सामने झुकेगा, हमारे हाथ किसी और के सामने उठेंगे। बस जो है वो कौन है? अच्छे हालात आए तो भी अल्लाह, बुरे हालात आए तो भी अल्लाह, गरीबी के हालात आए तो भी अल्लाह, अमीरी के हालात आए तो भी अल्लाह, बीमारी आए तो देने वाला कौन? अल्लाह, और शिफा देने वाला भी कौन? ये यकीन बना लो, यकीन बना लो। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा काम करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना 3 काम के लिए खारा अब्रामा वाले तैयार हो जाओ। पहला काम यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? चलो एक काम तैयार। दूसरा काम इस पे तैयार हो जाओ, जो नबी कहेंगे वो करेंगे। बोलो बोलो, जो नबी कहेंगे, और नबी जिससे कहेंगे मत करो वो काम नहीं करेंगे। बस यही हमारे नबी का ये काम करना है तो करना है, अब कुछ भी हो जाए करना है। और हमारे नबी कहे नहीं तो बोलो वो काम। कौन कौन इसके लिए तैयार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना 3 काम करना। पहला काम तो मैंने आपको बता दिया, ला इलाहा, यकीन किसके ऊपर? अल्लाह। नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया, नबी जो कहे वो करने का। नबी कहे नहीं तो वो, जैसा हमारे नबी कहते हैं निकाह करो, कैसे करो? सादगी के साथ। बोलो निकाह करो। आज हमारे यहाँ देखा होगा आपने, मियाँ बीवी के बहुत झगड़े होते हस्बैंड वाइफ के। सारा ब्रह्म में नहीं होते, फरिश्ते पैदा हुए। अजीब है बोला। नहीं, मियाँ बीवी के झगड़े आप लोगों के नहीं होते ना? तो बोलना भाई, मेरे भी होते ना। वो कहते हैं ना स्टूडेंट तेरी तो अभी अब तो क्या तू भी पुराना हो गया। और कहते हैं ना एक शोहर था, बीवी से लड़ाई होती है ना भाई, बीवी से लड़ाई हुई, और वो भी रात के टाइम पे लड़ाई हुई। और आपको तो तजुर्बा होगा, शादीशुदा को कह रहा हूँ, आपको तजुर्बा होगा है ना मौलाना। जब बीवी के साथ रात को झगड़ा हुए ना, तो रात को जब सोने जावे तो एक का चेहरा उधर तो एक का चेहरा, सही कि नहीं? और भूल में अगर यूँ हाथ भी लग जाए तो क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो ना होता। तो बेचारे का ऐसा होगा, लड़ाई करके सोया, ख्वाब में फरिश्ते को देखा। लड़ाई किससे किया था? बीवी से। ख्वाब में क्या मिला? फरिश्ता क्या बोलता है मालूम? मांग, क्या मन्नत मांगता है, मांग क्या मन्नत मांगता है, मांग। अब वो तो वैसे ही किससे लड़के सोया? बीवी से। कहा तुम फरिश्ते हो? आपने कहा मैं फरिश्ता हूँ, मांग क्या मन्नत मांगता है? अब सही में फरिश्ते हो? हाँ फरिश्ता, मांग क्या मन्नत? कहा मैं वापस कुंवारा हो जाऊं, मैं वापस। फरिश्ते ने इतना जोर का तमाचा मारा, ख्वाब में चौंक के उठा। फरिश्ते ने कहा तेरे को मन्नत मांगने का, जन्नत मांगने थोड़ी कहा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो जरा समझो, इस बात को समझो मेरे प्यारों, बहुत समझने की जरूरत है कि दूसरा काम समझ में आवे या ना आवे, मुस्तफा का दामन, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये काम करो तो बोलो वो काम करना, ये काम नहीं करो तो वो काम। जैसे शादी में जो तलाक आते हैं, हम लोगों के समाज में जितनी तलाक आती कहीं और तलाक नहीं होती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी चिल्लाता है तलाक की। हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि 3 तलाक। अरे मैं कहता हूँ 3 तलाक की जरूरत ही क्या है? हमने कुरान समझा ही नहीं, हमने हदीस को समझा ही नहीं। जब 1 तलाक से मामला हो जाता है तो होशियारी मार के 3 गोलियां छोड़ने की क्या जरूरत है? और सबसे पहली बात तलाक देने की क्या जरूरत है? और जिसको देखो क्या कहता मानो, हाँ मेरी बीवी बहुत तेजी दिमाग की, बहुत गर्म दिमाग की,
میری جمتی نہیں بیوی سے. ارے جب بھی گھر میں جاؤ تو کھٹ شروع ہو جاتا, ارے گھر میں جاؤ تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا, ارے جب بھی گھر میں جاؤ تو اس کا تھوڑا چڑھا رہتا. میرے وہ کتنے لوگ آتے کہتے مولانا ارے گھر میں جاؤ تو بیوی سے بات کرنے کا ٹھکانا نہیں, اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا, اس کا تھوڑا چڑھا ہوتا. میں نے کہا ہاں بیوی کا دماغ گرم رہے گا, اللہ کی قسم گرم رہے گا, جب تک باہر کی دنیا میں تیری آنکھیں گرم رہے گی. یہ جو نکاح ہوتے ہیں نا, ہمارے نکاح ہوتے ہیں نا, قرآن پاک سے نکاح ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم جتنوں کی بھی شادی ہوئی, کوئی مولانا کے نے قرآن پڑھا ہوگا نا, حدیث پڑھی ہوگی نا, اور تو نے قبول کیا, مہر اتنا ہوا, وکیل یہ ہو گیا, گواہ دو ہو گئے. بتاؤ اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ قرآن حدیث سے پوتر کتاب کوئی, تو نکاح بھی بڑا پوتر ہے. لیکن جب گناہ کر کے اس کو ناپاک کرتے ہو تو یہ نحوست آتی. تم باہر گناہ کرتے ہو, وہاں اس کا دماغ گرم ہوتا ہے. تم یہاں گناہ چھوڑ دو, باہر کی وفاداری میں آ جاؤ, بیوی بھی تمہارے اوپر قربان ہو جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے پیاروں, شادی میں سادگی, بولو شادی میں, آج بہت جگہوں پر دیکھا جاتا ہے, منڈپ بنتے ہیں, ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے, میوزک بجتے ہیں, گانے بجتے ہیں, پھر دلہا دلہن کو اسٹیج پہ لایا جاتا ہے, اور پھر وہ مہندی کی رسم ہوتی ہے, ارے انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوتی ہے, ارے وہ جوتا چھپانے کی رسم ہوتی ہے, ہزاروں خرافات ہماری شادی میں ہوتے ہیں. اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بہت جلدی طلاق ہمارے دروازے پر آتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں میرے دوستوں, ہمارے نبی کے سامنے جب معاملہ آیا کہ شادی کیسا ہونا چاہیے, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نکاح برکت والی, وہ نکاح رحمت والی, وہ نکاح میں جوڑ ہوگا جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. سادگی کے ساتھ نکاح کرا لو, نکاح میں برکت ہے, رحمت ہے, مغفرت ہے, ٹکاؤ ہے. اور جہاں دکھانے کے واسطے منڈا, ویڈیو شوٹنگ, کرسیاں, کھانا, مردوں عورتوں کا آنا, پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن سیلیبریشن کرنا, ہال بک کرانا, اے میرے دوستوں یہ سب خرافات کرتے ہیں. جب نبی کے طریقے کو توڑتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو توڑ دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں دوسری بات پہ آ جاؤ جو میں بات پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں نے کیا کہا, 3 بات بس کر کے ہم یہاں سے چلیں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا بتایا, یقین بنانے کا, کرنے کرنے والا کون, اور نمبر 2 جو کام نبی نے کہا کرو وہ, جو کام نبی نے کہا نہیں کرو وہ کام. نبی نے کہا نکاح کیسے ہونے چاہیے, تو سادہ چیز کے ساتھ کرو بھائی, سادگی کے ساتھ کرو. ہمارے نبی نے کہا نماز پڑھو, تو پڑھنے کا, نماز پڑھتی بات چلی تھی نا ہماری, نماز پڑھیں گے بھائی. یہ دوسرا کام سمجھ لو, میں یہی بولنے جا رہا ہوں, پڑھیں گے نماز پڑھیں. نبی سے محبت ہے, محبت ہے, ہاں, اس لیے کہ بھائی سب لوگ نبی سے محبت ہے, اور نبی کو ہم سے محبت تھی ہے اور رہے گی. بھائی ہمارے نبی تو ہم سے بہت محبت کرتے تھے, اور کسی کو بھی پوچھو بھائی نبی سے محبت کرتا, کہا 101 تک میں نبی سے محبت کرتا. تو جب نبی سے محبت کرتے ہو تو طریقہ ان کا کیوں پسند نہیں ہے؟ بولو نا, محبت کرتے ہیں نبی سے, نہیں برابر بولو, کرتے ہیں, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, کرتے ہیں. داڑھی داڑھی کیوں نہیں, یعنی کرتے, محبت کرتے کہ نہیں؟ ارے پھر بولو نا, ہاں بولو نا, بھلے جھوٹ بولتے ہو لیکن بولو, نبی سے محبت کرتے, داڑھی کیوں نہیں ہے؟ مولانا یہ داڑھی پہ میں جب بولتا ہوں نا تو بہت سے چہرے اتر جاتے ہیں. اتر جائے کیا کرے گا, مارے گا تھوڑی میرے کو. لیکن ایک بات میں بولوں, جو داڑھی نہیں رکھتا گنہگار, بولو آپ لوگ بھی بولو, جو داڑھی نہیں رکھتا وہ. اس لیے میں ایک بات بولتا ہوں, داڑھی رکھا الحمدللہ, بولو داڑھی رکھا الحمدللہ, نہیں رکھا استغفراللہ. لیکن کیوں نہیں رکھا, یہ اس سے بڑا گناہ. سمجھنا برابر میری بات کو, اگر سمجھ لو تو بہت آپ کے دل کو چھوئے گی بات. بھائی داڑھی نہیں رکھنا گناہ ہے, کیوں نہیں رکھا؟ علماء لکھتے اگر صحیح مقصد معلوم ہو جائے نا کیوں نہیں رکھا, تو ہو سکتا ہے ایمان چلا جائے. بھائی داڑھی نہیں رکھا گناہ ہے, رکھا ثواب ہے, نہیں رکھا گناہ ہے, مگر کیوں نہیں رکھا؟ کیوں نہیں رکھا تو بہت سو کا دماغ یہ بولتا ہے بھائی میں داڑھی رکھوں گا تو اچھا نہیں دکھوں گا, یا میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, یا میں داڑھی رکھوں گا سب بڑوں کے بیچ میں بیٹھوں گا اور میں داڑھی والا تو اچھا نہیں لگوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوروں کے چہروں کو
اونچا سمجھا اور نبی کے چہرے کو ذلیل سمجھا، ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ اس سے میرے پیارو کہتے ہیں نا کہ مولانا داڑھی پہ بولتے، ایسے ہی نہیں بولتا۔ میرے دوستوں داڑھی نہیں رکھنا گناہ ہے، لیکن کیوں نہیں رکھتا؟ وہ نیت جب باہر آتی ہے نا تو ایمان کا خطرہ سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو آج سے بولو نا، جو کام نبی بولے کریں گے انشاءاللہ، جس کام سے نبی روکیں گے اس سے ہم روکیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو کیا تھی؟ لا الہ۔ دوسری بات جو نبی کہیں گے وہ کریں گے، نبی جس سے روکیں گے اس سے روکیں گے۔ اس میں ایک بات بتا دوں، ٹائم تو ہے نا آپ کے پاس؟ ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ نے جہنم بنائی، بولو بنائی کہ نہیں؟ یہ خراب ڈرامہ والے جو ہے، ایک تو سب کو ٹھنڈی اتنی لگی کہ سب سویٹر پہن کے، مولانا آپ بھی دیکھے میرے کو پسینہ بات ہے اور کچھ بولتے بھی نہیں، کوئی یہ سوچتا بھی نہیں کہ مولانا سویٹر نہیں پہنے، اس کو ٹھنڈی لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟ بولو نا، اللہ نے جہنم بنائی نا، کتنی بنائی؟ 7۔ بولو ساتھ میں بولو، کتنی جہنم بنائی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ 7۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ آپ لوگ گننا، انگلی پہ گننا، میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے، اور سب قرآن سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی جہنم اللہ نے بنائی، نام رکھا جہیم۔ بولو کیا نام رکھا؟ جہیم۔ جہیم سب لوگ بولو نا ساتھ میں، عربی ہے، قرآن تو بہت آسان ہے، بولو نا پہلی جہنم کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ جہیم۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ پہلی جہنم کا نام۔ دوسری جہنم کا نام سقر۔ کیا نام؟ سقر۔ سقر دوسری جہنم کا نام۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ دو۔ تیسری جہنم کا نام لظا۔ کیا نام؟ بولو بولو بلند آواز سے بولو۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ 3۔ چوتھی جہنم کا نام حطمہ۔ بولو کیا نام؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ پانچویں جہنم کا نام حاویہ۔ کیا نام؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ 5۔ چھٹی جہنم کا نام سعیر۔ کیا نام؟ سعیر۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ پورا مجمع بولے اب تک میں نے کتنی جہنم بتائی؟ 6۔ کتنی باقی؟ پہلی جہنم جہنم، سقر، لظا، حطمہ، حاویہ، سعیر۔ کتنی ہو گئی؟ ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا 7ویں کون سی؟ دیکھو جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم 7ویں جہنم بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت عجیب ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا لیکن نام کیا ہے؟ ارے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے نے فرمایا وہ جہنم کا نام ہے ویلن۔ بولو کیا نام ہے؟ سب کتنی جہنم ہو گئی؟ 7 ہو گئی نا، جہیم، سقر، لظا، حطمہ، حاویہ، سعیر اور ویلن۔ لیکن حضرت جبرائیل نے کہا یہ 7ویں جہنم، بولو نا 7ویں جہنم بہت۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل کتنی خطرناک ہے؟ بار بار بولتے ہو بہت خطرناک، بہت ڈینجر، بہت خطرناک ہے، کیا اس میں؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ پہلے والی 6 جہنم روز اس سے معافی مانگتی ہے۔ پہلے والی 6 جہنم اس سے معافی مانگتی ہے کہ تیری آگ ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتی، یعنی 6 جہنم یہ جہنم سے معافی مانگتی ہے۔ کون سی جہنم سے؟ وہی لوگ 7ویں والی سے۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی آپ کو بتاؤں اس میں جو جہنمی جائے گا نا اس کا جو کپڑا ہوگا نا، کپڑا وہ پورا کپڑا نہیں، اس کا ایک ٹکڑا خالی دنیا میں ڈالو پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے گی۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم ہے نا 7ویں والی وہی لوگ اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جو پانی ملے گا نا، پانی جو کڑوا پانی ملے گا، اگر وہ کڑوے پانی کا گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے دریا کا پانی کڑوا ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے رب کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جہنم میں جو زنجیر ہوتی ہے نا جسے باندھا جاتا ہے،
जिसे लटकाया जाता है, भाई जंजीर समझते हो ना, जिसे लटका। अगर जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम ये जहन्नम 7वीं वाली, इसकी जंजीर इतनी खतरनाक है तो उसको पहाड़ पे लाओ, तो पहाड़ पिघल के पाउडर हो जाते हैं, पहाड़ पिघल के पाउडर हो जाए। अब सुनना, हमारे नबी की आंखों में कौन जाएगा, इसमें कौन जाएगा? अगर जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा, कौन जाएगा बोलो? अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। अरे अगर जिब्राइल ने कहा हर जमाने में जो नबी का दुश्मन था वो ये जहन्नम में, और फिर अगर जिब्राइल ने कहा सुनो और कौन जाएगा, हमारे नबी ने कहा बताओ बताओ, अगर जिब्राइल ने कहा नहीं बताता, आप बहुत रोएंगे, आप बहुत। हमारे नबी ने कहा क्यों, मैं क्यों रोऊंगा? कहा नहीं, आपकी रहमत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, आप बहुत रोएंगे। बताओ ना, हमारे नबी रहमत वाले थे कि नहीं? अरे बोलो ना, उम्मत के वास्ते रोते थे कि नहीं? इसीलिए आपने सुना होगा हमारे नबी से बढ़ के रहमत वाला, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, अपने पराए का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत, बोलो बोलो बोलो, लक़ब पाने वाला। इतने प्यारे नबी नहीं, हज़रत जिब्रील ने मना कि आखिरी जहन्नम में बोलो कौन जाएगा? अबू जहल, फिरौन, कारून, हर जमाने के नबी का दुश्मन जाएगा। और अगर जिब्राइल ने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप रोएंगे, हमारे नबी ने कहा बोल दो ना जिब्राइल ने कहा मेरे नबी रोना नहीं, आपकी उम्मत का बेनमाजी इसी जहन्नम में जाएगा। हमारे नबी चौके, मेरी उम्मत का बेनमाजी, अभी तो चौके कि कुरान पाक की आयत आई, अल्लाह ने कहा जो जिब्राइल ने कहा है अपनी मर्जी से नहीं कहा है, पैदा करने वाले की भी यही मर्जी है। और आज कुरान में लिखा है अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। आगे वैलुन, जहन्नम, सबसे खतरनाक जहन्नम कौन सी? वैलुन लिल मुसल्लीन, कौन जाएगा? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आखिरी जहन्नम जिसका नाम वैलुन होगा, जिसमें कारून जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, जिस जहन्नम के कपड़े का टुकड़ा पूरी दुनिया को जला देगा, जिस जहन्नम के पानी का घूंट पूरे समंदर को कड़वा कर देगा, जिस जहन्नम की जंजीर पहाड़ों को पिघला देगी, वो जहन्नम में आखिरी नबी के उम्मती जो बेनमाजी होंगे वो जाएंगे। आपकी उम्मत का बेनमाजी इसी में जाएगा, तो क्या हम लोग वो जहन्नम में जाने को तैयार हैं? हिम्मत है? वो आपने हजरत रबिया का वाक्य पढ़ा ना, किसको मांगा था? जोर किसको मांगा था? हाथ किस पे रखा था? नबी के मुबारक। किसको मांगा था? मालूम हुआ जो नमाजी होता है वो नबी को मांगता है, जो बेनमाजी होता है अबू जहल को मांगता है। बेनमाजी है वो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। अब कुछ बोलने की जरूरत है, एकदम चौखे शब्दों में कह दिया कि जो नमाजी होगा वो मोहम्मदी होगा, जो बेनमाजी होगा अबू जहल की टीम वाला होगा। भाई मैं नहीं बोलता, एक बात समझना, बहुत पते की बात है। आपने एक सहाबी का नाम सुना, हजरत अबू जर गिफारी? अरे हाँ बोलो ना, बात खत्म करना, बोलो ना कौन? हजरत अबू जर, नाम सुना ना हजरत अबू जर? ये अल्लाह के रसूल की मजलिस हो रही है, साहब किराम बैठे, जैसा हम लोग बैठे ना, साहब किराम बैठे, हजरत अबू जर गिफारी पीछे बैठे रो रहे वहाँ पीछे। अल्लाह के रसूल, अब भाई ऐसा मजमा बैठा और कोई आदमी जोर जोर से रोता हो तो बोलने वाला देखेगा कि नहीं देखेगा? बार बार हमारे नबी बार बार यूँ देखे, क्योंकि हजरत अबू जर पीछे बैठे रो रहे, फिर हमारे नबी यूँ देखे, फिर उनकी आवाज निकले, फिर देखे, मजलिस हो गई तो हमारे नबी ने बुलाया। हमारे नबी को मालूम था खाना मिला नहीं होगा, इसलिए रो रहे, भूखे खा, इधर अबू जर इधर क्यों रो रहे? मजलिस हो रही है तुम पीछे बैठ के रो रहे। अबू जर भूख लगी है? अबू जर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, खाने के लिए नहीं रो रहा, आज तक नहीं रोया, खाने के लिए, पानी के लिए नहीं रोया, तो क्यों रो रहे थे?
بس آپ کو دیکھ کر رو رہا تھا کہ دنیا میں تو جب چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, آخرت میں آپ کو دیکھنا ہوگا تو کیا کروں گا. اس لیے آپ تو بہت اونچی جنت میں ہوں گے, میں چلو جنت میں بھی گیا تو وہ جنت میں تو نہیں جاؤں گا نا جس میں آپ ہوں گے. آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے, آپ تو نبیوں کے سردار ہیں. ارے میں ابو ذر آپ کو جنت میں کیسے ملوں گا؟ تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ دنیا میں تو جب سے آپ کا چہرہ دیکھ لیا, آخرت میں کیسے دیکھوں گا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ذر یہ سوال تمہارے لیے نہیں, سب کے لیے یہ سوال کا جواب ہے. المرء مع من احب یوم القیامہ, تم جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے. ہمارے نبی نے قانون بتا دیا, المرء مع من احب یوم القیامہ, قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم بے نمازی ہو کے ابو جہل کی ٹیم میں جائیں تو جہنم میں بھی ابو جہل کے ساتھ جائے گا, اور اگر نمازی بن کے محمدی بنے تو جس جنت میں نبی جائیں گے اللہ ہم کو بھی لے جائے گا. بھائی بات سمجھ میں, فیصلہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلا کام تو لا الہ اللہ پر, اور دوسرا کام کیا بتایا میرے؟ نماز. تیار ہو آپ لوگ دو کام کے لیے؟ تو میں تیسرے کام پہ آ جاؤں اور بات ختم کرتے ہیں. تیار ہو آپ لوگ؟ تو تیسرا کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ کیونکہ یہ سب جوان بیٹھے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میں تیسرا کام بتاؤں. تیسرا کام اس کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دو. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو معلوم ہے؟ سناؤ, آپ کو سناؤ؟ نہیں سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, جن کا نام تھا حضرت حیوہ. بولو نا کیا نام تھا؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. کسی کا نام حیوہ ہے؟ یہ عربی نام ہے, عربی نام. بولو کیا نام؟ حیوہ. حضرت بہت بڑے زبردست بیان کرنے والے, زبردست بیان کرنے والے. جب حدیث کا سبق پڑھاتے تو مجمع کا مجمع ہوتا تھا, سارا مجمع بیٹھا ہوتا تھا, بڑے بوڑھے جمع ہوتے تھے. حضرت حیوہ آتے تھے, امامہ پہنتے تھے. ارے بولو, وہ سفید کپڑا ہوتا تھا, امامہ ہوتا تھا, کیا شان کے ساتھ حضرت حیوہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. ان کی ماں کی عمر ہو گئی تھی 100 سال. کتنے سال؟ ساتھ میں بولو نا کتنی. اور وہ کیا کرے معلوم؟ ماں روز ایوری ڈے کوئی بھی دن چھوڑے نہیں, روز وہ ڈنڈا لے کے نکلے گھر سے, اور کیا بولے معلوم؟ اینا ابن حیوہ, او میرا بیٹا حیوہ کا ہے, او میرا بیٹا حیوہ کا ہے. اب اتنا بڑا مجمع, وہاں سے حضرت حیوہ سبق پڑھاتے پڑھاتے بولے, اماں میں ادھر ہوں. ارے تو وہیں بیٹھ. کیا بولتی تھی تو؟ اور آتی تھی اور ڈنڈا لے کے آ کے مارتی تھی. اور کیا بولتی تھی معلوم؟ الکل حبوب الدجاجہ. سبق پڑھانے بیٹھ گیا, مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ ہم نے گھر میں مرغیاں پالی ہے, اور مرغی کو کھانا کون کھلائے گا, دانا کون ڈالے گا؟ تو سبق پڑھانے بیٹھ گیا. حضرت حیوہ کہتے میری ماں کتنے سال کی تھی؟ بولو. میری ماں کو یاد نہیں رہتا تھا, حالانکہ مرغیوں کو کھلاتا تھا, دانا دیتا تھا. اس کے بعد میں پھر میں نہاتا دھوتا اور سبق پڑھانے آتا تھا, ماں کی خدمت کر کے آتا. لیکن میری ماں بھول جاتی. بھائی 100 سال میں آدمی, ارے بولو نا, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, ارے اپنے بیٹے کا نام یاد نہیں رہتا. کتنے بڈھے کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ تیرے چھوٹے کو بلا, تو تیرے چھوٹے کو, ارے کیا چھوٹے کو بلا, ارے وہ نام بھول گیا, کیا تیرے دوسرے والے بیٹے کا نام کیا؟ بولو ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو بڑھاپے میں یاد نہیں رہتا. تو حضرت حیوہ کی ماں کتنے سال کی ہو گئی, آنکھیں مارے, روز مارے. اور حیوہ کیا کرے معلوم ہے؟ یہ نہیں بولے اماں میں تو ڈال کے آیا, تو بوڑھی ہو گئی, تو بھول گئی, جیسا ہم لوگ بولتے ہیں ماں کے ساتھ. حضرت حیوہ کتاب بند کرے, ماں کا ہاتھ پکڑ کے جاوے, مرغیوں کو دانا ڈالے, پھر واپس آ کے سبق. یہ روز کا معاملہ, ایک دن 2 دن کی بات نہیں. ایک دن معلوم نہیں ماں کا دماغ کچھ زیادہ پھرا ہوگا, بہت غصے میں تھی, آگے نے اتنا زور کا ڈنڈا مارا کہ سر پھٹ گیا. بولو سر. اور وہی بات, الکل حبوب الدجاجہ, ارے مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ اماں ڈالوں گا. ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے ہوئے گئے, جا کے مرغی کو دانا وانا ڈالا, خون بہت نکلا تھا, پٹا وٹا باندھا, پھر آ گئے. اب سننا آئے, سبق پڑھانے بیٹھے, سر پہ امامہ تو تھا اور ایک بڑا پٹا بندھا ہوا تھا جسے کہ سر پھٹا ہوا تھا. اب سب کو سبق پڑھانا شروع کیا. سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ نے رونا شروع کر دیا. کس نے؟ حضرت حیوہ. رونا شروع کیا. جب رونا شروع کیا تو جو پڑھنے آتے تھے وہ محبت والے تھے. کسی نے کہا استاد اور میرے مولانا ایک کام کرو, یہ روز ماں آتی ہے, روز ڈنڈا مارتی ہے,
آج تو پیسہ مارا تمہارا سر پٹ گیا, ایک کام کرو نا. تو حضرت حیوان نے کیا کرو بیٹا؟ بھائی وہ تو سامنے والا بیٹے کی طرح, بیٹا کیا کرو؟ کہا جب آپ گھر سے نکلو تو تالا مار کے نکلو. بھائی بوڑھی ماں ہے, اس کو کیا سمجھ پڑے گی, باہر سے تالا مار دو. سمجھتے ہو نا, تالا مار دو. ہاں وہ ٹھک ٹھک دروازہ ٹھوکے گی, نہیں کھلے گا تو چپ چاپ بیٹھی رہے گی. آپ آرام سے سبق پڑھاؤ, چابی تو آپ کے جیب میں, پھر جا کے آرام سے تالا کھولو, تو یہ لڑائی جھگڑا کوئی ہوگا نہیں. کیا فرمایا حضرت حیوان نے؟ بیٹھ جا. وہ بچے کو کہا بیٹھ جا, وہاں تالا ماروں گا, رات کو میں سوتا ہوں میرے خواب پہ تالا لگ جائے گا. کہا خواب پہ تالا لگے گا؟ کہا تم لوگوں کو نہیں معلوم, یہ میری ماں روز آتی ہے, روز مارتی ہے. خواب میں میرے نبی روز رات کو پوچھتے ہیں حیوان کہاں تیری ماں نے تجھے مارا؟ میں جگہ بتاتا ہوں, میرے نبی اس جگہ کو چوم لیتے ہیں. میرے نبی کا دیدار ہوتا ہے ہر رات کو, جہاں میرے آج تو میری ماں نے مجھے اتنا زیادہ مارا ہے, آج رات کو میرے نبی بہت پیار کرتے ہیں. روز تو تھوڑی مار لگتی تھی, آج تو سر پھٹا ہے. آج رات کو میرے نبی مجھ سے بہت پیار کریں گے, یہ دنیا میں یہاں تالا لگا دوں گا, آپ میں تالا لگ جائے گا. اور حضرت حیوان نے کہا او میرے بچوں سنو, جس سے ماں راضی ہو گئی اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا, اور جس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی, سنو, جس کی ماں ناراض ہو گئی بھلے لمبی لمبی نماز پڑھے, میرے جیسا لمبا بیان کرے, جماعتوں میں جاوے, خانقاہوں میں بیٹھے, مدرسے میں پڑھائے, لیکن جس کی ماں اس سے ناراض ہو, ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہا, اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اگر ماں ناراض ہے لاکھ نمازیں پڑھے گا, لاکھ روزے رکھے گا, مگر اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا. اس لیے میرے پیاروں, 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ, چلیں گے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے. کون کون تیار ہے بھائی؟ بات ختم کرو, میں 3 کام کے لیے. پہلا کام بولو, کیا؟ لا الہ. کس پہ بھروسہ؟ اللہ پہ. بولو نا ایک مرتبہ, بولو نا کس پر بھروسہ. پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو قل هو اللہ احد, پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ جنا نہ جنا گیا, اللہ کی طرح کوئی نہیں. تو سب سے پہلا کام بولو لا الہ. نمبر 2 کیا کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھوں پر سے نماز پڑھیں گے. کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا بندہ زمین پہ نمازی بن جا, تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, آسمانوں پہ ہم جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. کتنے کام ہے؟ نمبر 1 لا الہ, نمبر 2 نماز, اور نمبر 3 کس کی خدمت؟ بولو کس کی خدمت؟ اللہ جہاں جا کہتا میری عبادت کرو, فوراً کہتا ماں باپ کی خدمت کرو. اور ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں, ماں باپ کے سامنے آواز اٹھانا. کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عبادت میری کرے گا, ماں باپ کی خدمت کرے گا. ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے, یا ایک بوڑھا ہو جائے یا ایک بوڑھی ہو جائے, کبھی اف بھی مت بولنا, کبھی جھڑکنا بھی نہیں, نرم نرم باتیں کرنا. ارے ماں باپ کے لیے ہمیشہ نرم ہو جانا اور یہ دعا کرنا, اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے رحم کیا, اللہ تو بھی ان پہ رحم کرتے رہنا. تو 3 کام پکے ہو گئے بھائی, ایک دم پکے ہو گئے. کریں گے سب لوگ, کریں گے انشاءاللہ, ایک دم دل سے بولو کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام لا الہ, نمبر 2 نماز. نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ پورا محلہ انشاءاللہ, پورا خرا برہما انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ, وفاداری کریں گے نا انشاءاللہ. اور نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.